بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسپیرنٹس۔ بہت سارے جو ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں اسپیرنٹس ہیں ان کی جانب سے کیوریز آئی ہیں کہ سر یہ جو تحصیلدار کی سیٹس آئی ہیں اس کا جو پیپر 4 ہے جو ریونیو لاس سے متعلق ہے اس میں کون کون سے قوانین آنے ہیں، کن پہ فوکس کرنا ہے، کس طرح کے سوالات اس میں پوچھے جائیں گے، تو اس سے متعلق کافی کیوریز آئی ہیں اور ہم نے یہی مناسب سمجھا ہے کہ ہم آپ کو اس کے بارے میں کچھ نہ کچھ آگاہی دے دیں تاکہ آپ اس پیپر کو آسانی سے اٹیمپٹ کر سکیں۔ تو یہ جو ہم آپ کو اپنے انسٹیٹیوٹ عزیز انسٹیٹیوٹ آف کمپیٹیٹیو ایگزامز کی جانب سے ویلکم کہتے ہیں۔ آپ ہمارے سیشن کو بھی جوائن کر سکتے ہیں جو ہم نے آنے والے چند دنوں میں شروع کرنا ہے۔ تو یہ جو پیپر 4 ہے جو ریونیو لاس سے متعلق ہے اس میں 3 قسم کے قوانین ہیں، 3 قوانین ہیں جو آپ نے پڑھنے ہیں۔ ایک تو ہے لینڈ ریونیو ایکٹ جو 1967 کا ہے، اس کے علاوہ ہے جی لینڈ ایکوزیشن ایکٹ جو 1894 کا ہے، اس کے علاوہ ہے پنجاب ٹیننسی ایکٹ جو 1887 کا ہے۔ یہ 3 ایکٹ جو ہیں آپ نے تیار کرنے ہیں، ان میں سے ہی پیپر آئے گا۔ تو جو جنرل اسکیم جو نظر آ رہی ہے وہ یہی ہے کہ 45 جو ایم سی کیوز ہوں گے وہ آپ کے لینڈ ریونیو ایکٹ سے آئیں گے اور لینڈ ایکوزیشن ایکٹ سے تقریباً کوئی 35 کے قریب آئیں گے اور ٹیننسی ایکٹ جو ہے اس میں سے 20 کے قریب ایم سی کیوز پیپر میں پوچھے جائیں گے۔ یہ ایک جنرل اسکیم ہوگی آپ کے پیپر کے حوالے سے۔ تو آپ اس پیپر کو ایک تو آسانی سے تیار کر سکتے ہیں، یہ کوئی اتنا زیادہ مشکل پیپر ہے نہیں، اور یہ واحد پیپر ہے ان چاروں پیپرز میں سے جس میں آپ نمبر جو ہے 80 پلس لے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ کوئی پیپر ایسا نہیں ہے تحصیلدار کے ایگزام میں جس میں آپ کے نمبر جو ہے 80 پلس آ سکے۔ اور سب سے پہلی چیز جو آپ نے دیکھنی ہے وہ یہ ہے کہ آپ اگر ایکٹ کو پڑھ رہے ہیں، بیئر ایکٹ سے پڑھ رہے ہیں، تو آپ کا جو بیئر ایکٹ ہے وہ اپ ٹو ڈیٹ ہونا چاہیے۔ اب جیسے لینڈ ریونیو ایکٹ ہے، اس میں 2019 میں بھی ترامیم آئی ہے، اس سے پیچھے بھی ترامیم آتی رہی ہے، تو آپ نے یہ دیکھ لینا ہے کہ جو آپ کا بیئر ایکٹ ہے وہ لیٹسٹ ہے، امینڈمنٹ والا ہے، کیونکہ مارکیٹ میں ہم نے جو دیکھا ہے وہ زیادہ تر بیئر ایکٹ جو ہیں وہ پرانے ہی چل رہے ہوتے ہیں، ری پرنٹ ہو رہے ہوتے ہیں، اپ ڈیٹڈ نہیں ہوتے۔ اب اگر آپ اپ ڈیٹڈ بیئر ایکٹ نہیں پڑھ کے جائیں گے تو آپ کا جواب غلط ہونے کے چانسز کافی ہیں۔ اب ہم ڈسکس کرتے ہیں جی کہ یہ جو پیپر ہے اس میں سوال کس طرز کے آ سکتے ہیں یا وہ کون سے ایریاز ہیں جن پہ آپ کو فوکس کرنا پڑتا ہے اس پیپر میں اچھے نمبر لینے کے لیے، یا جو ایم سی کیوز کے حوالے سے ہے وہ ایکٹ جو ہے اس کو کس انداز میں آپ نے تیار کرنا ہے، کیا چیزیں پڑھنی ہے کیا نہیں پڑھنی، پیپر میں کس طرح کے سوالات پوچھے جاتے ہیں۔ تو میں آپ کو ایک جنرل فارمیٹ بتا دیتا ہوں کہ کس طرح کے سوال آپ کے پیپر میں آئیں گے یا آپ نے اس ایکٹ میں سے کون کون سی چیزوں کے اوپر زیادہ فوکس کرنا ہے۔ جو بھی آپ ایکٹ پڑھ رہے ہیں ایک تو اس کا دیکھنا ہے کہ وہ جو ایکٹ ہے وہ قانون کب بنا ہے، کب نافذ ہوا ہے۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کافی قوانین ہیں جو بنتے کسی اور تاریخ کو ہیں اور ان کی جو انفورسمنٹ ہے، ان کا جو نفاذ ہے وہ لیٹر ڈیٹس میں ہوتا ہے۔ بعض ہوتے ہیں کہ ان کا لکھا ہوا ہوتا ہے ایٹ ونس، یعنی وہ فوری طور پہ ہی نافذ العمل ہو جایا کرتے ہیں۔ تو آپ نے ایک تو یہ چیز دیکھنی ہے۔ پھر آپ نے دیکھنا ہے کس ایئر میں ہے اور اس کے اوپر سائن کرنے والی اتھارٹی کون ہے۔ یہ عام طور پہ ایکٹ کے اندر نہیں لکھا ہوتا لیکن آپ نے ان چیزوں کو دیکھ ضرور لینا ہے، ان کے بارے میں آئیڈیا لے لینا ہے تاکہ اگر وہاں پہ ایم سی کیوز میں پوچھا جائے تو آپ اٹیمپٹ کرنے کی پوزیشن میں آ جائیں۔ اس کے علاوہ جو وہ ایکٹ ہے اس کا پورا نام کیا ہے، اس کی ایکسٹینٹ کیا ہے، کیا وہ کسی ایک صوبے کے لیے ہے، وفاق کا ہے، پورے ملک کے اوپر لاگو ہونا ہے، تو یہ چیز آپ نے دیکھنی ہے۔ اس کے علاوہ جیسے یہ ایکٹ جو ہے ریونیو سے ریلیٹڈ ہیں تو بورڈ آف ریونیو کے حوالے سے سوال پوچھا جا سکتا ہے کس قانون کے تحت قائم ہوا۔ اچھا جو بھی ایکٹ آپ پڑھ رہے ہیں اس کے بارے میں آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس کے کل کتنے چیپٹرز ہیں
اس کے کل کتنے سیکشنز ہیں یعنی دفعات کتنے ہیں، اگر شیڈیول ہے تو کتنے ہیں، اور اگر شیڈیول ہے تو وہ پارٹس میں ہے، پارٹ 1 پارٹ 2 اس طرح کی پوزیشن میں ہے یا اس کے علاوہ والی پوزیشن میں ہے۔ اس کے علاوہ وہ جو چیپٹر ہے یا وہ جو سیکشنز ہیں اس کا ٹائٹل کیا ہے، یعنی جیسے سیکشن 1 ہے تو اس کا جو بنتا ہے ٹائٹل، شارٹ ٹائٹل اینڈ ایکسٹینڈ یا کمنسمنٹ، جو بھی چیزیں ہیں، یعنی آپ نے اس چیپٹر کا یا اس سیکشن کا پورا ٹائٹل یاد کرنا ہے کہ سیکشن نمبر 3 جو ہے وہ اس کا ٹائٹل کیا ہے، 4 کا کیا ہے۔ اس کے علاوہ ڈیفینیشنز آپ نے دیکھنی ہے، تو پیپر میں یا ڈیفینیشن کے حوالے سے لکھا ہوگا کہ یہ ڈیفینیشن ہے، یا وہ لفظ جیسے خسرہ نمبر ہے، سروے مارک ہے، سیس ہے، لینڈ لارڈ ہے، اریگیٹڈ لینڈ ہے، ایریاز آف لینڈ ریونیو ہے، ان کی ڈیفینیشنز آپ نے دیکھنی ہے۔ اچھا، ڈیفینیشن جو آپ نے دیکھنی ہے نا تو اس پہ ذرا فوکس کرنا ہے، غور کرنا ہے، تو اس میں چیزیں بتائی ہوتی ہیں کہ اس میں کون سی چیز شامل ہوگی، کون سی شامل نہیں ہے۔ تو پیپر میں بھی آپ کا ایم سی کیو جو ہے وہ اس طرح کا پوچھا جاتا ہے کہ اس میں یہ انکلوڈ ہے اور یہ چیز اس میں انکلوڈ نہیں ہے۔ اس کے علاوہ اس میں بھی دیکھیں، جیسے مثال کے طور پر ہم دیکھیں کہ کون سے ریونیو آفیسرز ہیں اور کون سے نہیں ہیں، تو وہ ریونیو آفیسر کی ڈیفینیشن میں بتایا گیا ہوگا کہ یہ والے لوگ جو ہے آر او ہیں، ریونیو آفیسرز ہیں، اور یہ والے نہیں ہیں۔ اسی طرح ریکارڈ آف رائٹس ہے، اس میں کیا چیزیں شامل ہیں اور کون سی چیزیں شامل نہیں ہیں، اس طرح ایم سی کیو آپ سے پوچھا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ جی ریکارڈ جو ہے وہ کون تیار کرتا ہے اور کس کے کہنے پہ تیار کرتا ہے، چاہے وہ ریکارڈ آف رائٹ کی بات ہو، چاہے وہ پیریاڈیکل ریکارڈ کی بات ہو۔ اس کے علاوہ اب کیونکہ کمپیوٹرائز سسٹم ہو گیا ہے تو جو پیریاڈیکل ریکارڈ ہے وہ کمپیوٹرائز شکل میں کون تیار کرے گا، کس کے کہنے پہ کرے گا، کس کو جواب دے ہوگا، کس کو اس نے دکھانا ہے۔ اسی طرح پٹواری جو ہے انتقال کا جو رجسٹر ہے، میوٹیشن جو ہے کس ریکارڈ کے لیے مینٹین کرتا ہے، اس طرح کی ایم سی کیو پوچھے جائیں گے۔ یا بورڈ آف ریونیو جو ہے کون سے اختیارات کس افسر کو عطا کرتا ہے، یعنی کلیکٹر کو، اسسٹنٹ کلیکٹر کو، اسسٹنٹ کلیکٹر گریڈ 1 ہے 2 ہے، اس طرح کی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ آپ نے اس حوالے سے تیار کرنی ہے، دیکھنی ہے۔ اس کے علاوہ ریونیو آفیسرز کے حوالے سے اگر رولز جو ہیں لینڈ ریونیو ایکٹ میں نہیں دیے گئے تو اس صورت میں جو رولز ہیں اس کو کون بنائے گا، اس طرح کا ایم سی کیو آ سکتا ہے۔ یا ریونیو آفیسرز جو ہیں انہوں نے کوئی سمن جاری کیا ہے، سمن جاری ہونے کے باوجود اگر کوئی بھی شخص پیش نہیں ہوتا تو وہ ریونیو افسر جو ہے وہ اسے کیا سزا دے سکتا ہے، قید کی سزا کتنی دے سکتا ہے، جرمانہ کرنا ہے یا فائن کرنا ہے تو اس کی حد کیا ہوگی۔ اس کے علاوہ جو روزنامچہ ہوتا ہے اس میں جو تحریر کردہ رپورٹ ہے اس کی کاپی جو ہے پٹواری صاحب وہ کس کو بھیجے گا۔ انکوائری کو انکوائری جو ہوتی ہے اس کو کیسی کاروائی کہا جاتا ہے، کیا یہ کاروائی عدالتی ہوگی یا نہیں ہوگی۔ اس کے علاوہ ریکارڈ آف رائٹس ہے یا پیریاڈیکل ریکارڈ ہے، ان میں جو انٹری کی گئی ہے، انٹری جو ہے وہ کب تک سچی شمار ہوگی، ٹرو ہوگی، کب وہ فالس کنسیڈر ہوگی۔ اسی طرح جو لینڈ ریونیو ہے اس کی اسیسمنٹ جو ہے، اس کی جو تشخیص ہے وہ کس بنیاد پہ ہوگی، یعنی اسیسمنٹ کس بیس پہ کی جائے گی۔ اس کے علاوہ جو اسیسمنٹ ہے اس کے کتنے دنوں کے اندر اور کون شخص ہے جو ریکنسیڈر کے لیے درخواست دے سکتا ہے اور کس کو دے سکتا ہے۔ اس کے علاوہ جو اپیل ہے وہ کتنے دنوں کے اندر دائر ہوگی اور کس افسر کے پاس دائر ہوگی یا کس کے پاس دائر ہوگی۔ اسی طرح لینڈ ریونیو جو ہے وہ کون ادا کرے گا۔ اسی طرح اسیسمنٹ جو ہے، جو تشخیص ہے، اس کو فائنل کب سمجھا جائے گا۔ اسی طرح اگر ڈیفالٹر ہے کوئی بھی شخص جس نے ایریئرز ادا نہیں کیے ہوئے اور ادا نہیں کرتا تو ریونیو افسر صاحب جو ہے کتنے دنوں کے گزر جانے کے بعد اس کی گرفتاری کے لیے وارنٹ جاری کر سکتے ہیں، اور نوٹس دینا ہے تو کتنے دنوں کا نوٹس ہوگا، کتنے دنوں کے اندر پیش کرنے کے لیے کہا جائے گا۔ اسی طرح اگر
لینڈ ایکوزیشن کے حوالے سے دیکھیں تو اس کے لیے کس دفعہ کے تحت گزٹ میں نوٹیفیکیشن جو ہے وہ شائع کیا جاتا ہے، اور اگر نوٹیفیکیشن میں جو بھی نوٹیفیکیشن جاری ہوا ہے اس پہ کوئی اعتراض ہے، اس صورت میں کس سیکشن کے تحت، کس دفعہ کے تحت، کس افسر کے پاس اعتراض کے حوالے سے جو درخواست ہے وہ دی جاتی ہے۔ اسی طرح لینڈ ایکوزیشن کا جو ایوارڈ ہے وہ کس دفعہ کے تحت جاری ہوتا ہے، اور اگر ایکوزیشن یا لینڈ ایکوائر جو کی گئی ہے اس کے حوالے سے اس کی ملکیت جو ہے، جو پوزیشن ہے، وہ کس سیکشن کے تحت، کس دفعہ کے تحت دی جاتی ہے۔ اسی طرح اور سوال جو پوچھا جا سکتا ہے کہ جو لینڈ ہے اس کو ایکوائر کرنے میں کوئی شخص اگر دلچسپی رکھتا ہے، اگر وہ ایوارڈ کو قبول نہیں کرتا جو ایوارڈ جاری کیا گیا ہے، تو پھر وہ معاملہ جو ہے، وہ میٹر جو ہے وہ کہاں پہ جائے گا۔ اسی طرح لینڈ جو ہے اس میں کیا چیزیں شامل ہیں اور کیا چیزیں شامل نہیں ہیں۔ اس کے علاوہ کس کام کے لیے پہلے کسی بھی افسر کی یا کسی کی بھی منظوری لی جائے گی تو وہ کس کی منظوری ہے، فار ایگزامپل کمشنر سے لینی ہے، بورڈ آف ریونیو سے لینی ہے، یا دیگر جو بھی سچویشن ہے۔ اس کے علاوہ جاگیردار کون ہوتا ہے، مقرردار کون ہوتا ہے، امپرومنٹ کسے کہتے ہیں، ٹیننسی کسے کہتے ہیں، پے کیا ہوتی ہے، ان کی جو ڈیفینیشنز ہیں، تعریفات ہیں، وہ آپ نے لازمی دیکھنی ہے۔ اس کے علاوہ اپیل ہے یا ریویژن ہے تو وہ کس سیکشن کے تحت، کس دفعہ کے تحت اور کس کے پاس دائر کی جاتی ہیں، اور ان کی دائرگی کے حوالے سے جو لمیٹیشن پیریڈ ہے وہ کتنا ہوگا۔ اس کے علاوہ جو سول کورٹ ہے اس کا دائرہ کار، اس کی جورسڈکشن کیا ہوگی۔ اسی طرح اگر ٹیننسی کے حوالے سے دیکھیں، ٹیننٹ ہے یا سب ٹیننٹ ہے، اگر وہ لینڈ لارڈ کی منظوری یا رضامندی یا کنسنٹ کے بغیر جو لینڈ ہے وہ کسی اور کو دے دیتا ہے تو اس کو کیا سزا ملے گی۔ اسی طرح تقسیم یا اپریزمنٹ، تخمینہ جسے کہتے ہیں، اس کے لیے جو اسیسرز ہیں وہ کس کی ہدایت پر، کس کی ڈائریکشن پر، کس کی انسٹرکشن کے اوپر کام کرتے ہیں یا عمل کرتے ہیں۔ اسی طرح ریونیو افسر جو ہے، کب ریونیو افسر جو ہے ریونیو کوڈ کہلاتا ہے۔ اسی طرح کلیکٹر جو ہے اس کو پیش کی جانے والی جو پلینٹ ہے اس کو کب اسسٹنٹ کلیکٹر کو بھیج سکتا ہے۔ اس کے علاوہ جو ریونیو آفیسر ہے اس کی جو فائنڈنگ ہے وہ کس وقت جا کے، کس سٹیج پہ جا کے وہ ڈگری کی حیثیت حاصل کر لے گی یا اس کا درجہ جو ہے ڈگری کے برابر بن جائے گا۔ اسی طرح جو ٹیننسی ہے اس کے اگر کسی پارٹ کی کوئی ریلنکوشمنٹ ہے تو وہ کس کی رضامندی سے ہوگی، یا ہر سال جو ہر زرعی سال ہوتا ہے جو ایگریکلچرل ایئر ہے اس کے خاتمے کے اوپر جو ٹیننسی ہے اس کی ریلنکوشمنٹ اگر کسی نے کرنی ہے، اس کا جو ارادہ رکھتا ہے اگر، تو اس کا نوٹس کب دیا جائے گا، کس وجہ پر مقرر دار جو ہے یعنی کس گراؤنڈ پہ اس کو ٹیننسی سے بے دخل نہیں کیا جائے گا۔ اسی طرح اگر کوئی پرپوز ایجیکٹمنٹ ہے اس کے وقت اگر ٹیننٹ جو ہے اس نے کوئی، اس کی جو کراپس تھی، فصلیں تھی، وہ نہیں کاٹی گئی، کٹ نہیں ہوئی تھی، تو پھر اس کا کیا حل ہوگا، اس کے پاس ریمیڈی کیا ہوگی، چارہ جوئی وہ کیسے کرے گا۔ اس کے علاوہ کون سا چیپٹر ہے اس کا اطلاق کن لوگوں پہ ہوگا، یعنی کس چیپٹر کا اطلاق کن لوگوں کے اوپر ہوگا۔ یہ چیزیں کیونکہ ایکٹ میں دی ہوتی ہیں تو اس انداز میں چیزوں کو آپ نے تیار کرنا ہے۔ اس کے علاوہ ایجیکٹمنٹ کے کتنے عرصے کے اندر ریکوری آف پوزیشن جو ہے اس کے دعوے کو، اس کے سوٹ کو دائر کیا جائے گا۔ اگر غیر مسلم ٹیننٹ ہے اس کا انتقال ہو جاتا ہے تو یہ جو رائٹ ہے یہ کس کو منتقل ہوگا۔ اس کے علاوہ جب غیر مسلم بیوہ کو اگر وہ حق منتقل ہو جاتا ہے تو وہ حق کسی اور کو اگر منتقل کر سکتی ہے تو کیسے کر سکتی ہے اور کس کو کر سکتی ہے۔ اسی طرح اگر جو ڈیسیزڈ ہے، مرحوم ہے، اس کے وارثان نہ ہوں تو وہ جو رائٹ ہے، جو حق ہے، وہ کس کو منتقل ہوگا۔ اسی طرح اگر چھٹی والے دن کوئی کارروائی ہوئی ہے تو کیا وہ کارروائی ویلڈ ہوگی یا نہیں ہوگی۔ اس طرح کی چیزیں ایکٹ میں دی ہوتی ہیں تو یہ ایم سی کیوز میں پوچھا جا سکتا ہے۔ اسی طرح اگر لینڈ لارڈ ہے کسی ٹیننٹ کو خلاف قانون نکال دیتا ہے، یعنی لافلی نہیں نکالتا، انلیگلی نکال دیتا ہے، تو
اسے کیا سزا ملے گی۔ اسی طرح مائنز اور منرلز جو ہوتی ہیں وہ کس کی جائیداد سمجھی جاتی ہیں، کس کی جائیداد ہوں گی۔ اسی طرح لینڈ ایکوزیشن کے تحت اگر کمپنسیشن ہے تو اس کا تعین کیسے ہوتا ہے، اور کون سی چیزیں ہیں جو کمپنسیشن میں شمار ہوں گی اور کون سی چیزیں ہیں جو کمپنسیشن میں شمار نہیں ہوتی۔ اسی طرح اگر کوئی ڈسپیوٹ ہوتا ہے تو ایسی صورت میں جو کلیکٹر ہے وہ معاملہ کس کو بھجوا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ریونیو افسر جو ہے اس کو کیا بننے سے منع نہیں کیا گیا، یعنی شیئر ہولڈر کسی کمپنی کا بننے سے منع کیا گیا ہے یا نہیں کیا گیا۔ اس طرح کے ایم سی کیوز میں چیزیں پوچھی جاتی ہیں۔ یا ریونیو افسر جو ہے اس کے اختیارات کیا کیا ہیں، اس کے پاس کس عدالت کے اختیارات ہیں۔ اسی کے علاوہ جی ریونیو افسر کی طرف سے کوئی آرڈر یا ڈگری اگر کوئی جاری ہوئی ہے تو اس میں کوئی ارتھمیٹیکل ایررز آ گئی ہیں، کوئی حسابی غلطیاں آ گئی ہیں، تو ریونیو افسر جو ہے غلطی کو کس وقت کریکٹ کر سکتا ہے، درست کر سکتا ہے۔ اب اس طرح کے سوالات جو ہیں ایم سی کیوز کی شکل میں آپ سے پیپر میں پوچھے جا سکتے ہیں، اور آپ نے اس انداز میں چیزوں کو تیار کرنا ہے، اور اس طرح کے سوالات اور اس طرح سے ملتے جلتے جتنے بھی سوالات پیپر میں پوچھے جا سکتے ہیں وہ ہم ان کو پراپرلی ایک نوٹس کی فارم میں، لیکچرز کی فارم میں یہاں پہ ہونے والی کلاس میں تیار کرائیں گے۔ اگر آپ ہماری کلاس کو جوائن کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں میرے نمبر پہ 0333 644 8994 پہ آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں۔ اگر آپ نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو یہ مسلسل جو لیکچرز ہیں یوٹیوب پہ بھی ہم دیں گے۔ اگر کلاس جوائن کرنا چاہتے ہیں تو اس میں بھی آپ کو ظاہر فزیکل کلاس میں یا آن لائن کلاس میں جو لیکچر ہوتے ہیں وہ جو فیس ٹو فیس یا لائیو کنورسیشن ہوتی ہے اس میں زیادہ چیزوں میں کلیئرٹی ہوتی ہے۔ یوٹیوب کے لیکچر میں اتنی کلیئرٹی تو نہیں ہو سکتی، لیکن پھر بھی جتنے لیکچر ہم اس میں یوٹیوب پہ اپلوڈ کریں گے وہ آپ کے لیے بہت زیادہ بینیفیشیل ہوں گے۔ اگر آپ ان سارے لیکچرز کو پراپرلی ود ڈیو ٹائم میں سن لیں گے اور تیار کر لیں گے تو امید واسق ہے کہ آپ کے 80% سے زیادہ نمبر پیپرز میں آ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ تمام لوگوں کو آپ کے امتحان میں کامیاب کرے۔ اللہ حافظ۔